الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں آداب شکر کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ مالک کریم یہاں پر جس انداز سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے وہ بڑی توجہ طلب ہے۔ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا اگر تم شکر کرو گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہاری طرف سے شکر ہو اور میری طرف سے نعمت میں اضافہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ جب بھی تم شکر کرو گے میں ضرور بضرور نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ کریم جل وعلا مجدہ الکریم اسی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف اشیاء کا تذکرہ فرماتا ہے کہ میں یہ تمہیں دوں گا، لیکن ساتھ ہی اس عطا کو، اس دینے کو مشروط فرماتا ہے، یعنی اگر میں چاہوں گا تو دے دوں گا۔ لیکن یہاں نعمت میں اضافہ دینے کو مشروط نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا مطلقاً میں دوں گا، ضرور دوں گا۔ جو دوسرے مقامات ہیں ان میں سے ایک موقع پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ تم اللہ سے غنا مانگو، مال مانگو، دولت مانگو تو ان قریب اللہ رب العالمین دے دے گا، تمہیں غنی کر دے گا۔ انشاء، اگر اس نے چاہا تو وہ غنا دیتا ہے، لیکن مشروط کر کے اگر اس نے چاہا تو تمہیں غنا دے دے گا۔ اسی طرح بندہ دعائیں کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، کہ جس مصیبت سے چھٹکارے کی تم دعا مانگتے ہو مالک کریم وہ قبول کرے گا، تمہیں مصیبت سے نجات دے گا اگر اس نے چاہا۔ یعنی وہ خلاصی دینا اس نے اپنی مشیت پر موقوف کر دیا۔ اسی طرح بندہ اللہ رب العالمین سے رزق مانگتا ہے تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب، تم رزق مانگتے ہو تو وہ دیتا ہے رزق بغیر حساب کے دیتا ہے، لیکن کسے دیتا ہے؟ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ مشروط کر دیا کہ رزق اسے دوں گا جسے چاہوں گا۔ اسی طرح بندہ اللہ رب العالمین سے مغفرت مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، کہ شرک سے کم گناہوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کسے؟ جسے چاہتا ہے۔ مشروط بندوں کو معافی ملتی ہے۔ اسی طرح بندہ توبہ کرتا ہے تو ارشاد فرمایا یتوب اللہ علی من یشاء،
جس کی وہ چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باقی چیزوں کی عطا میں مالک کریم اس عطا کو مشروط کر دیتا ہے، لیکن بندہ جب شکر کرے تو نعمت میں جو اضافہ فرماتا ہے اس اضافے کو کسی شرط کے ساتھ اس نے مشروط نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم شکر کرو تو ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کو میں بڑھا دوں گا، ان میں اضافہ کر دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم شکر کرتے رہو، اگر میں نے چاہا تو نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمہارے اوپر دار و مدار ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے مالک کریم اتنی نعمتوں میں ضرور اضافہ فرما دے گا۔ اور یہ شکر کرنا اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی، ظاہر ہے شکر ہوتا بھی نعمت پر ہے، نعمت پر شکر کرنا بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور اس کا درجہ اتنا بڑا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو کھانا کھا کر شکر ادا کرے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں وہی ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھ کر صبر کرے، یعنی جسے نعمت ملی اور وہ نعمت استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس نے تو نعمت استعمال کی لیکن شکر ادا کرنے کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ وہ ہو گیا کہ جس بندے کو نعمت نہیں ملی اور نعمت نہ ملنے پر وہ بندہ صبر کر کے جو مقام پاتا ہے، یہ نعمت استعمال کر کے شکر کی وجہ سے وہ مقام و مرتبہ پا لیتا ہے۔ ایک موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جو حمادون ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ جب حمادون کھڑے ہو جائیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت میدان محشر سے نکلے گی، وہ جب اکٹھے ہوں گے فَيُنْصَبُ لَهُمْ لِوَاءٌ، اس جماعت کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا اور وہ پوری جماعت جھنڈے سمیت يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ باقی اہل محشر ابھی محشر کے میدان میں ہوں گے، لیکن حمادون کو باقاعدہ اعلان کر کے اہل محشر سے جدا کروا کے باقاعدہ جھنڈے کے قیادت میں انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو سرکار سے یہ پوچھا گیا من الحمادون، یا رسول اللہ یہ حمادون، یہ خوش نصیب کون ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین یشکرون اللہ علی کل حال، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ان کو قیامت کے دن یہ اعزاز دیا جائے گا، ان کو یہ پروٹوکول دیا جائے گا کہ باقی ابھی حساب و کتاب کے معاملات میں ہوں گے، لیکن ان کو اہل محشر سے جدا کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور شکر کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں الشکر نصف الایمان، شکر نصف ایمان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی بندے کو دے دی جائیں تو اسے گویا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی دے دی گئی، کوئی شے اس کی رہ نہیں گئی، ہر شے اسے دے دی گئی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل کس کو مل گیا، ولسان ذاکر، اور ذکر کرنے والی زبان مل گئی، وبدن علی البلاء صابر، اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم کسی کو عطا کر دیا گیا اور کسی کو نیک بیوی عطا کر دی گئی۔ تو یہ 4 چیزیں جس کو دے دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں عطا کر دی گئیں، اور ان ساری بلائیوں میں سے سب سے پہلی جو بلائی کا تذکرہ ہوا وہ شکر کرنے والے دل کا ہوا۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکر کے حوالہ سے متنبع کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمانے لگے، سرکار کا معمول مبارک یہ تھا کہ ایک بندہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتا، جب بھی وہ صاحب آتے تو سرکار ان سے پوچھتے کہ کیا حال ہے؟ وہ کہتے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔
جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے، الحمدللہ کہتے، اپنی صحت پر اطمینان کا اظہار کرتے، اپنے حالات پر سکون کا اظہار کرتے، تو سرکار ان کے لیے دعا فرماتے۔ ایک دفعہ وہ آئے تو سرکار نے ان سے یہ پوچھا، کیف انت یا فلاں، کہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے، بخیر ان شکرتہ، کہ اگر شکر کروں تو بہتر ہوں۔ یعنی جواب میں شکوہ کا ایک انداز کہ حالات اچھے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہوں، اگر شکر کروں تو بہتر ہوں۔ تو سرکار پہلے تو اس کے شکر کرنے پر دعا دیتے تھے، اب اس نے اس انداز سے جواب دیا کہ اگر شکر کروں تو بہتر ہوں، تو سرکار خاموش ہو گئے۔ سرکار کی خاموشی کو ان صاحب نے نوٹ کیا اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، پہلے تو آپ حال پوچھتے تھے تو دعا بھی دیتے تھے، آج آپ نے دعا نہیں دی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے جب میں حال پوچھتا تھا تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا تھا، اس شکر کرنے پر میں دعا بھی دے دیتا تھا، آج جب میں نے حال پوچھا ہے تو تم نے شکر کرنے میں بھی شک کا اظہار کیا ہے، بتاؤ جو اللہ کی نعمتوں میں شک کا اظہار کرے میں اس کے لیے دعا کیسے کروں؟ تو اس لیے جب کوئی بندہ پوچھے کیسے ہو تو جواب میں گلا شکوہ نعمتوں کا نہیں شروع کر دینا چاہیے کہ بس حالات تو بڑے ماڑے ہیں، بس صحت بڑی خراب ہے، یہ اظہار حقیقت بھی کر دینا چاہیے، لیکن پہلے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، پھر بعد میں اپنی کوئی تکلیف ہے تو اس کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابتداء نہیں بندہ کہنا شروع کر دے کہ بس کوئی حال نہیں، بس برے حالات ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کا وہ بندہ مستحق ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شکر کے حوالہ سے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی بہترین بات فرمائی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر کا تعلق 3 چیزوں سے ہوتا ہے، علم سے، حال اور کیفیت سے، اور عمل سے۔ شکر کا تعلق علم سے اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ یہ پہچانے کہ مجھے جو نعمت ملی ہے یہ منعم کی طرف سے، نعمت دینے والے کی طرف سے ملی ہے۔ شکر ہمیشہ ہوتا بھی کسی نعمت پر ہی ہے، تو بندے کو جب یہ پتہ ہو، علم ہو، معرفت ہو کہ مجھے منعم کی طرف سے، نعمت دینے والے کی طرف سے یہ مہربانی ہوئی ہے، اس کی طرف سے نعمت ملی ہے، تو یہ ہوتا ہے شکر پر، علم کی بنیاد پر بندہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب بندے کو منعم کا پتہ ہو تو پھر بندہ اللہ رب العالمین کا شکر اس انداز سے کرتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ بندہ نعمت ملتا ہے اس کو تو وہ بندہ نعمت کے اندر ہی کھو جاتا ہے، یعنی کسی کو اللہ رب العالمین نے مثلا اولاد عطا فرما دی، مال عطا کر دیا، کوئی نعمت عطا کر دی، تو وہ بندہ بس اسی مال کے اندر، اولاد کے اندر ہی منہمک ہو گیا، اسی کے اندر کھو گیا، اس کے لیے ساری توجہ کا مرکز یہ نعمت ہی بن گئی۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جو صرف نعمت کو نہیں دیکھتا بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملی کہاں سے ہے، دی کس نے ہے، اور اس نے میرے لیے کتنا اہتمام فرمایا، مجھے اس نے کتنا نوازا، اس کی طرف سے یہ مجھے عطا ملی، اگر وہ نہ بھی دیتا تو میرا اس میں زور تو کوئی نہیں تھا، تقاضا بھی نہیں تھا، اس نے یہ مجھ پر کرم نوازی فرمائی، یعنی نعمت ملنے پر اس کی توجہ کا مرکز وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ توجہ کا مرکز نعمت دینے والا ہوتا ہے۔ تو دونوں بندے اگرچہ نعمت کے بارے میں شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن جو صرف اور صرف اپنا مرکز توجہ اس نعمت کو بنا لے، حقیقت کے اندر وہ بندہ شکر گزار بندہ نہیں ہے۔ حقیقت میں شکر گزار بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو مرکز توجہ اپنے منعم کو بنائے، اپنے محسن کو بنائے کہ اس نے یہ میرے لیے اہتمام فرمایا، اس نے یہ انعام فرمایا، اس نے مجھ پر یہ مہربانی فرمائی۔ تو جب بندہ اس ذات کو مرکز توجہ بنا لیتا ہے تو یقیناً وہ اس کی اس توجہ پر خوش ہوتا ہے،
اور پھر وہ ایک نعمت تو اس نے دی جس پر یہ خوش ہو رہا ہے، پھر وہ مزید نعمتوں کے اندر اضافہ بھی فرماتا ہے۔ آپ اپنے بلا تشبیہ و بلا تمثیل دنیا داری کے حوالہ سے دیکھیں کہ آپ کسی کو کوئی شے دیں، وہ بندہ اس شے کو لے کر بس اسی شے کے اندر ہی کھو جائے، آپ کا دینے والے کا وہ ذکر ہی نہ کرے، تو دینے والا ایک دفعہ تو شے دے دیتا ہے، مزید اس کا دینے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ لینے والا شے لے، شے کی قدر بھی کرے اور بار بار یہ کہے کہ مجھے یہ فلاں نے دی ہے، فلاں نے مجھ پر مہربانی کی ہے، تو پھر دینے والے کا دل کرتا ہے کہ یہ قدرداں ہے، اس کو میں پھر بھی مہربانی کروں، اس کو پھر بھی دوں۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ رب العالمین جتنی نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ ساری چیزوں کا منعم ہے، محسن ہے۔ اب جو بندے ان نعمتوں کے اندر ہی کھو جاتے ہیں، وہ نعمتوں پر ہی خوش ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے شکر گزار بندے نہیں ہوتے۔ اللہ کے شکر گزار بندے وہی ہوتے ہیں کہ جو نعمتوں کو وصول کر کے متوجہ اللہ رہیں اور ان کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور رہے کہ یہ دی اللہ نے ہے، اس کا بار بار تذکرہ کریں، اس کا بار بار ذکر کریں، تو اللہ رب العالمین اس انداز شکر پر نعمتوں کے اندر اضافہ بھی فرماتا ہے، مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شکر کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی نعمت عطا فرمائے تو تمہاری زبان اس کی دی ہوئی نعمت کا چرچا بھی کرے اور اس کے دینے کو بیان کرے، اس کے احسان کو بیان کرے، یہ شکر کی حقیقت ہوتی ہے۔ اور جو بندہ یہ پا لیتا ہے اس کے لیے نعمتیں مزید بڑھ جاتی ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ شکر کا تعلق علم سے ہو کہ مجھے یہ نعمت ملی ہے تو علم کا مرکز، توجہ کا مرکز نعمت دینے والا ہو۔ اور شکر کے اندر کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بندہ اس کے انعام پر خوش ہو اور ساتھ ہی اپنی عاجزی کا بھی اظہار کرے۔ اپنی عاجزی کا اظہار اس طرح کرے کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، یہ تو میرے کریم کی بندہ پروری ہے، مجھے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں یہ میرے زور بازو کا نتیجہ نہیں ہے، میں تو ان کے قابل بھی نہیں، یہ بس اللہ کی کرم نوازی ہے۔ تو اپنی عاجزی کا تصور کرتے ہوئے بندہ اس کی نعمت کو لے کر خوش ہو، یہ کیفیت کا دل میں پیدا ہونا، یہ حالت کا پیدا ہونا، یہ کیفیت بھی شکر کہلاتی ہے، یہ حالت بھی شکر ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شکر کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، اور عمل کے اندر تین چیزیں آتی ہیں کہ بندہ اس نعمت کو پا کر اس نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں نعمت دینے والا اس کا استعمال دیکھنا چاہتا ہے، اس چیز کو دینے کی جو اس کی مقصدیت ہے، جو اس کی حکمت ہے، اس کے تقاضۂ حکمت کے مطابق اس چیز کو استعمال کرے۔ ورنہ اگر یہ چیز وہ لے کر جہاں اس کو پسند ہے وہاں استعمال نہیں کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین وہ نعمتوں کے دینے کا دروازہ بند فرما لیتا ہے۔ تو یہ عمل کے اندر پہلی بات ہے جو توجہ طلب ہے کہ بندہ اس نعمت کو وہاں استعمال کرے جہاں نعمت دینے والا چاہتا ہے کہ یہ نعمت استعمال ہو، جہاں اس کو اس کا استعمال پسند ہے، اور جہاں اس کو اس کا استعمال پسند نہیں وہاں یہ نعمت استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ یہ نعمت نیکی کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر، اطاعت کے اندر استعمال ہونی چاہیے، یہ نعمت اللہ رب العالمین کی ناراضگی میں استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی بندہ نعمتیں لے کر مالک کریم کی ناراضگی میں استعمال کرتا ہے تو بعض اوقات مالک کریم کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ رب العالمین اس بندے کی پکڑ نہیں کرتا، اس کو پھر ڈھیل دے دیتا ہے، نعمتوں کے اندر اضافہ بھی کر دیتا ہے، پکڑ بھی نہیں ہوتی۔ اور وہ بندہ جس کو یہ نعمتیں کثرت سے مل رہی ہیں اور وہ بندہ گناہوں کے اندر بھی کثرت سے مبتلا ہے، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہی طرز زندگی، یہی میرے لیے اچھا ہے، اسی لیے تو یہ نعمتیں کثرت سے مل رہی ہیں، حالانکہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے۔
اور یہ ڈھیل جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنے گناہ وہ زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی وہ سزا کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بندے کے لیے استدراج ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ بندہ نعمتیں پا کر ناشکری کرتا ہے، گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر ہم ڈھیل دیتے ہیں اور کھلی رسی اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اچانک اسے یوں پکڑتے ہیں کہ اسے ہوش بھی نہیں آنے دیتے۔ قرآن مجید سابقہ قوموں میں سے ایک قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس قوم کو وہ چیزیں عطا فرمائیں کہ ہر شے کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ارشاد فرمایا فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہر شے کے دروازے اس پر کھول دیے، لیکن اتنی نعمتوں کے کثرت کے باوجود جب انہوں نے نعمتوں کو گناہوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا تو ہم نے بھی ان کو ڈھیل دے دی، اور اتنی ڈھیل دی حتی اذا فرحوا بما اوتوا، کہ اب اسی گناہوں والی زندگی پر وہ خوش ہو گئے، یہی ان کا چال چلن بن گیا۔ تو فرمایا اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر اچانک اللہ رب العالمین کا عذاب آیا، توبہ کی مہلت بھی نہ ملی، مایوس ہو کر رہ گئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت ملے تو اس نعمت کو گناہ کے اندر استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ رب العالمین جہاں چاہتا ہے وہاں اس نعمت کو استعمال کرے۔ یہ اس نعمت کے استعمال کا شکر ہوتا ہے۔ اور عمل کے اندر پھر تیسری جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ نعمت جب ملے تو بندہ اس نعمت کو پا کر اپنے اعضاء سے، اپنے دل سے، اپنی زبان سے، یعنی زبان بھی اس کے ذکر میں تر رہے، دل بھی اس کی یاد میں ڈوبا رہے، اور سارے کے سارے اعضاء یہ بھی اس کی اطاعت کے اندر جتے رہیں۔ یہ شکر میں عمل کا تعلق ہوتا ہے۔ تو شکر مکمل تب ہوتا ہے جب علم بھی ہو کہ یہ نعمت میرے زور و بازو کا نتیجہ نہیں بلکہ کسی نے عطا کی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ کیفیت ہو کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنی کرم نوازی سے مجھے دی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بندہ عمل بھی اس نعمت کے مطابق کرے۔ یہ ساری چیزیں مکمل ہوتی ہیں تب جا کر شکر مکمل ہوتا ہے۔ اور پھر شکر کے حوالہ سے یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین جن نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ نعمتیں بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہیں۔ یا تو یہ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے اندر مفید ہیں اور آخرت کے اندر یہ مفید نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر تو نفع بخش ہیں، لذت دیتی ہیں، سرور دیتی ہیں، راحت سکون دیتی ہیں، لیکن آخرت کے حوالہ سے یہ نقصان دہ ہیں۔ اور کچھ نعمتیں وہ ہیں کہ جو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی نقصان دہ ہیں، اور کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو دنیا کے اندر تو نقصان دہ ہوتی ہیں لیکن آخرت کے لیے آخرت کے اندر ان میں نفع ہوتا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی نفع بخش ہوتی ہیں، آخرت میں بھی نفع بخش ہوتی ہیں۔ جو نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف دنیا کے اندر تو ان میں لذت ہوتی ہے لیکن آخرت کے اندر وہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں، حقیقت میں یہ نعمت نہیں ہوتی بلکہ یہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ نعمتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ان کے بارے میں مختصر طور پر یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی شہوات کی چیزیں ہیں، جتنی بھی لذات کی چیزیں ہیں، جتنی بھی بندے کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ دنیا کے اندر پوری ہو جائیں تو بندے کو بڑا سرور آتا ہے، لطف آتا ہے، بندے کو بڑی راحت اور سکون مل جاتی ہے، لیکن ان لذات کا پورا ہو جانا آخرت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ بندے کے لیے مصیبت ہوتی ہیں اور یہ بندے کے لیے آزمائش ہوتی ہیں۔ اور جو نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا میں تو بعض اوقات بندے کو وہ تکلیف دیتی ہیں لیکن آخرت میں بڑی وہ مفید ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں کہ ان لذات کو ترک کرنا، خواہشات کو چھوڑنا، یہ دنیا کے اندر تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تکلیف دیتی ہیں یہ چیزیں، لیکن آخرت میں یہ بڑی مفید ہوتی ہیں۔ یہ بندے پر اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہوتی ہیں۔ تو ان لذات کو ترک کرنے میں جو تکلیف ہے، اس ترک کرنے کا عزم بھی اللہ کی نعمت ہے،
اس تکلیف کو برداشت کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بظاہر تو یہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ اس پر بھی بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اس کی مثال آپ یوں ہی سمجھیں کہ جس طرح کوئی کڑوی دوائی ہو، مریض کو وہ بظاہر استعمال کرنے میں تکلیف دے رہی ہے، بظاہر اس کا استعمال مشکل ہے، لیکن حقیقت کے اندر یا نتیجے کے اعتبار سے وہ کتنی بیماریوں کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو سمجھدار ہوتا ہے وہ اس تکلیف پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کی اس حالت پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دیتا ہے۔ اور جو چیزیں دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہیں ہی ایسی چیزیں جن سے بچنا ہر ذی شعور پر لازم ہوتا ہے، وہ تو نعمت ہوتی ہی نہیں۔ اور جو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر اچھائی ہوتی ہیں، ان کا نفع ہی نفع ہوتا ہے، جس طرح علم ہے، اچھے اخلاق ہیں، اچھا کردار ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ دنیا کے اندر بھی بہتری کا سبب ہوتی ہیں، آخرت میں بھی بہتری کا سبب ہوتی ہیں۔ نعمت کامل اور حقیقت نعمت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بندہ ان دنیا داری کی اشیاء میں سے یہ دیکھے کہ کون سی شے میرے لیے حقیقت نعمت ہے اور کون سی شے صرف میرے لیے آزمائش ہے، صرف میرے لیے امتحان ہے، وہ میرے لیے نعمت نہیں ہے۔ تو کس چیز کو میں نے استعمال کر کے شکر کرنا ہے اور کس چیز سے میں نے اجتناب کر کے شکر کرنا ہے، یہ بندہ جب امتیاز پیدا کر لیتا ہے تو شکر کرنا اس بندے کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو نعمتیں ہوتی ہیں، وہ نعمتیں بہت کم ایسی ہوتی ہیں جن میں صرف خیر ہی کا پہلو ہوتا ہے، اچھائی کا ہی پہلو ہوتا ہے، ورنہ عموماً جو نعمتیں ہوتی ہیں ان میں اچھائی بھی ہوتی ہے، ان میں شر کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں خیر کا پہلو بھی موجود ہے، یہی مال بندے کو تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ اولاد اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، خیر کا پہلو اس میں بڑا موجود ہے، لیکن یہی اولاد بندے کے لیے امتحان بن جاتی ہے، شر کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے۔ تو بہت کم نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں صرف خیر ہی خیر ہو، ورنہ عموماً نعمتوں کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر شر بھی ملا ہوتا ہے۔ تو شکر نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کے خیر والے پہلو کو ہمیشہ اختیار کیے رکھے اور اس کے شر والے پہلو سے بچتا رہے، تو بندہ اس نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ ورنہ اگر وہ خیر اور شر مکس ہو جائے، مخلوط ہو جائے، تو نعمت تو ہے اور بندہ سمجھ بھی اس کو نعمت ہی رہا ہے، لیکن خیر اور شر مکس ہو جائے تو پھر اس کی نعمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ مثلا مال ہی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال کی نعمت ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ مال کتنی اچھی نعمت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے نہیں، اس بندے کے لیے جس کی طبیعت نیک ہے، جس کے مزاج کے اندر اچھائی ہے، وہ اس مال سے جنت خریدتا ہے۔ ورنہ عام لوگ تو اسی مال سے آتش بازی کرتے ہیں، اسی مال سے لہو و لعب کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ مال نعمت نہیں ہے، ان کے لیے شر ہے، یہ مال آزمائش ہے، وہ مال یہ وبال ہے، عذاب کا ذریعہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مال کتنی اچھی نعمت ہے، لیکن اس کے لیے جو اس سے جنت خریدتا ہے اچھے مزاج کا آدمی ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا، نعم العون علی تقوی اللہ المال، کہ اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنے میں مال کتنا مددگار ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بندہ شر سے بچے تو اس کے خیر کے پہلو کو استعمال کرے، تو یہ نعمت کا استعمال بھی شکر بن جاتا ہے۔ ورنہ بعض اوقات یعنی بہت زیادہ مال ہو تو پھر تو ظاہر اس کے شر سے بچنا مشکل ہوتا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین طبیعت کی نیکی عطا فرمائے، وہ زیادہ مال کے شر سے بھی بچ کر اس سے جنت خرید لیتا ہے، جس طرح عثمان غنی نے خریدی، جس طرح بہت سارے بزرگان دین نے خریدی۔ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس مال تھوڑا ہے، ظاہر ہے اس میں بھی خیر اور شر دونوں پہلو موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑا مال بھی ان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہوتا ہے تو شر کا پہلو ان کے ہاں غالب ہوتا ہے، وہ تھوڑے مال کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ زیادتی کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اور پیچھے جو اللہ نے دیا ہے
اس دیے ہوئے نعمت پر، دیے ہوئے مال پر شکر کی بجائے شکوہ ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا دیا ہے، زیادہ کا تقاضا بھی ہے، اور پچھلے دیے ہوئے اللہ رب العالمین کے عطا کردہ پر شکر نہیں ہے بلکہ شکوہ ہے۔ تو یہ ان کے لیے مال کا شر والا پہلو غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو تھوڑا مال تھوڑا ہونے کے باوجود بھی تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، وہ اس مال پر شکر ادا نہیں کرتے۔ زیادہ کی طلب تو ہوتی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا، کہنے لگا حالات بڑے تنگ ہیں، پلے کچھ بھی نہیں، دعا کریں اللہ اور عطا کر دے۔ اپنے حالات کا اس نے شکوہ کیا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ بزرگوں نے اسے پوچھا کہ یہ تیرے پاس جو آنکھیں ہیں، ان میں سے ایک آنکھ 1,00,000 کی دینے کے پر تیار ہو؟ وہ کہنے لگا 1,00,000 کی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے زبان 1,00,000 کی دے سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ فرمایا ناک دے سکتے ہو 1,00,000 کا؟ اس نے کہا نہیں دے سکتا۔ فرمایا ہاتھ دے سکتے ہو؟ 1 انگلی دے سکتے ہو 1,00,000 کی؟ پاؤں دے سکتے ہو؟ کتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتوں کی عطا کرنے کے باوجود تم اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکوہ کر رہے ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے مزاج میں کمی ہوتی ہے، تو تھوڑا مال بھی ان کے لیے وبال بن جاتا ہے، شر کا پہلو غالب آ جاتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کچھ خوش نصیب وہ بھی ہوتے ہیں کہ مال کثرت سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مال ان کی خرابی کا باعث نہیں بنتا، وہ ان کے لیے جنت کا باعث بن جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں وہ توفیق دے، وہ مزاج دے کہ ہم اس کی نعمتوں کی قدر بھی کر سکیں اور اس کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔